آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنت مؤکدہ ہیں، نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، اور خاص کر یہ بتانا ہے کہ نماز جنازہ کن لوگوں کی نہیں پڑھی جائے گی۔ جی ہاں، مسلمان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، جن کی نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ گزارش ہے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں بھائی، اور دینی معلومات کو عام کرنے میں ہماری مدد کرنے کے لیے ویڈیو کو تمام بھائیوں اور بہنوں تک شیئر بھی کرنا۔ نماز جنازہ ادا کرنا بھی فرض کفایہ ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ ہر مسلمان چاہے گناہ گار ہو یا نیکوکار ہو، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ نمبر ایک، ایسا مسلمان جس نے کسی صحیح حاکم سے بغاوت کی جبکہ وہ شریعت کے مطابق مقرر کیا گیا ہو اور شریعت کا پابند بھی ہو۔ یاد رکھیں، پہلا ایسا بندہ کہ جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، وہ ایسا باغی ہے جس نے کسی اسلامک حاکم سے، یعنی شریعت کے مطابق حکومت کرنے والے حاکم مسلمان سے بغاوت کی ہو، اور اگر بغاوت کرتے کرتے بنا توبہ کے وہ مر گیا تو ایسے بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے، ٹھیک ہے نا؟ اگر پڑھو گے تو آپ بھی گناہ گار ہوگے۔ نمبر دو، ایسا ڈاکو جو ڈاکہ مارنے کی حالت میں مار دیا گیا ہو، یا اس کو مال والے نے اپنے مال اور اپنی جان بچانے کے لیے مارا ہو۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے گھر میں ڈاکہ مارنے گیا، کہ کسی مسلمان کے گھر میں چوری کرنے گیا تاکہ مسلمان کو نقصان ہو اور مسلمان کا مال خراب ہو جائے، اس کی جان کو نقصان پہنچانے گیا، یا اس کے مال کو تباہ کرنے گیا، اور ایسی حالت میں جس کا مال تھا اس نے اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اس پر حملہ کیا اور یہ ڈاکہ مارنے والا مر گیا، تو ایسے بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے۔ اگر پڑھیں گے تو آپ ہی اپنے ذمہ دار ہیں، آپ خود گناہ گار ہوں گے۔ یاد رکھیں، ایسے بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تیسرا، وہ بندہ جو ظالم ہو اور مسلمانوں پر ناحق ظلم کرتا ہو، مسلمانوں کو ستاتا ہو، ان کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہو، اگرچہ وہ مسلمان ہے لیکن ایسے کام کر رہا ہے، مر گیا، تو ایسے بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ اس کے مال کو مت دیکھنا کہ بڑا مال والا، بڑے پیسے والا ہے۔ اگر اس نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور وہ مسلمان بھی تھا لیکن ظلم کرتے کرتے مر گیا، تو ایسے بندے کی نماز جنازہ پڑھنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ہم تمام کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نمبر چار، ایسا بدنصیب جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن شرعی قانون کے مطابق وہ مرتد و غیر مسلم ہو۔ ایسا بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن شرعی قانون کے مطابق ایسا بندہ مرتد ہو، غیر مسلم ہو، یعنی جس نے قرآن کی کسی آیت کا، نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات کا یا آپ کی رسالت کا انکار کیا ہو، یا ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دیا ہو، تو ایسے بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ چار ایسے لوگ میں نے آپ کو بتائے کہ جن کی نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھنی، اگر پڑھیں گے تو آپ خود گناہ گار ہوں گے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ نماز جنازہ جب پڑھیں تو نماز جنازہ کی کتنی صفیں بنانی چاہیے، اور 3 صفیں جو اکثر ہم سنتے ہیں، 3 صفیں کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ 7 ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے شریعت میں، اور اسلام نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے، حدیث شریف میں کیا آیا ہے، یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ نماز جنازہ پڑھنے والوں کے لیے ان تمام چیزوں کی پابندی ضروری ہے جن کی پابندی دوسری نمازوں میں کی جاتی ہے، صرف اس میں وقت کی شرط نہیں، جس وقت بھی جنازہ آ جائے نماز پڑھی جائے گی۔ یعنی جیسے نماز پنجگانہ کے لیے اور نفلی نماز کے لیے شرط ہے کہ بندے کے بدن کا پاک ہونا، تو نماز جنازہ میں بھی ایسی شرط ہے۔ کپڑے کا پاک ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ جگہ کا پاک ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ دوسری سطر عورت کا چھپا ہونا، یہ نماز جنازہ میں بھی شرط ہے، ٹھیک ہے نا؟ تیسری شرط استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف رخ ہونا، یہ نماز جنازہ میں بھی شرط ہے۔ وقت کی کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نیت شرط ہے کہ نماز جنازہ کی آپ کو نیت کرنی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے فجر کی نماز میں جنازہ آ گیا تو فجر کی نماز کی نیت کر لی تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ نیت آپ کو نماز جنازہ کی کرنی ہے، تب نماز جنازہ ہوگی۔ 3 صفیں کم سے کم نماز جنازہ کی تیار کرنی ہے، اور اس سے زیادہ کرنی ہے تو 5 کر لیں، اس سے زیادہ اگر بھیڑ ہو تو 7 کر لیں۔ کیونکہ حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مردہ مسلمان کی بھی 3 صفیں نماز جنازہ پڑھی، اللہ اس کو یقیناً جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ! نبی پاک کا فرمان ہے کہ اگر کسی مسلمان کے لیے 3 صفیں
مسلمانوں نے نماز جنازہ کی بنا کر کے نماز جنازہ اس کی پڑھی تو اللہ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ تو آج سے عہد کرنے کہ جس کا بھی جنازہ ہمارے قریبی کا ہمارے سامنے ہوگا نا، یا جس مسلمان کو ہم جانتے ہیں کہ ایمان والا ہے، اس کا جنازہ ہمارے سامنے ہوگا تو ہم لوگوں کو بتائیں گے کم سے کم جنازے کی نماز کی صفیں 3 صفیں کروانے کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں۔ اب یہ اصل بات جان لیں کہ نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں۔ نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، 2 فرض ہیں۔ نمبر 1 4 تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جو 4 بار تکبیریں کہی جاتی ہیں نا، یہ نماز جنازہ میں فرض ہیں۔ اگر کم کر دیں تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ نمبر 2 کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ ادا کرنا۔ بیٹھ کر کے نماز جنازہ پڑھے گا تو نماز جنازہ نہیں ہوگی، نماز جنازہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے۔ یہ تو ہو گئے 2 فرض۔ اب 3 چیزیں نماز جنازہ میں ایسی ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں، یعنی ایسی سنتیں ہیں کہ جس کا ادا کرنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ۔ نمبر 1 اللہ کی تعریف یعنی ثنا، نمبر 2 حضرت محمد مصطفیٰ پر درود، نمبر 3 دعائے میت یعنی میت کے لیے دعا کرنا، اس کی بخشش کی دعا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ سن لیں۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے لیکن دینی معلومات ہے بھائی، لوگ 1 گھنٹے کی ویڈیو دیکھتے ہیں، فلم کی مووی دیکھتے ہیں، لیکن آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے ایمان والے ایسے ہیں جو اس دینی معلومات کو سیکھیں گے بھی اور انشاءاللہ دوسروں کو سکھانے کا کام کریں گے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ جب آپ پاک و صاف ہو کر کے وہاں موجود ہو گئے، صفیں بند گئیں، اب کانوں تک اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ٹنڈی کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے، جیسے اور نمازوں میں باندھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے اور نمازوں میں باندھتے ہیں نا، اسی طریقے سے ٹنڈی کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ پہلی تکبیر بھی ہوگی، آپ نماز جنازہ میں بھی آگے۔ اب کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے ثنا یعنی اللہ کی تعریف، جو کہ سنت مؤکدہ ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھیں گے آپ۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، ایک بار میں یاد نہیں ہوگی، آپ 2-3 بار نہ اس کو سنیں گے اور غور سے سنیں کہ پہلے کیا کہا، پھر اس کے بعد کیا کہا، اس کے بعد کیا کہا۔ سنتے سنتے آج ہی یاد ہو جائے گی آپ کو، کل دوبارہ سے آپ کو سننے کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر پھر بھی آپ سنیں گے تو اس میں آپ کا ثواب ہے، آپ کے لیے فائدہ ہے۔ تو آپ نے جب ثنا پڑھ لی نا تو اس کے بعد آپ کو تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر، لیکن اب ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ بندھے ہوئے ٹنڈی کے نیچے، سر بھی اوپر نہیں کرنا، جو لوگ کرتے نا یہ غلط ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ شریعت نے نماز جنازہ اس طریقے سے نہیں بتائی جیسا یہ کرتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کتاب سے بتا رہا ہوں فوراً کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ نماز جنازہ میں اپنے سر کو نہیں اٹھانا، بلکہ دوسری تکبیر آپ کو کہنی ہے اللہ اکبر، اور پھر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب جب درود پورا ہو گیا اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، سر کو بھی اوپر نہیں کرنا، اللہ اکبر آپ کو کہنا ہے۔ اور اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر آپ کو میت کے لیے دعا کرنی ہے، دعا پڑھنی ہے۔ میں آپ کو دعا پڑھ کے بتاتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو جائے تو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد چوتھی تکبیر آپ کو کہنی ہے اللہ اکبر۔ چوتھی تکبیر میں بھی آپ کو نہ سر اوپر اٹھانا نہ ہاتھ اٹھانا، بلکہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جب آپ تکبیر کہہ لیں، چاروں تکبیر ہو گئی، اب آپ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں نیچے کی طرف اور سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، یہ نماز جنازہ کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ہر مسلمان کو نماز جنازہ کا طریقہ اور نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی چیزیں یاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ مردہ کا تمہارے اوپر حق ہے کہ تم ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو. آئیے ہم آج سے ہی ارادہ کرتے ہیں کہ اس نماز کو انشاءاللہ ہم خود بھی یاد کریں گے، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں تک پہنچا کر کے ان کو بھی دینی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.